آج مجھے پاکستان کے ایک عظیم فلاسفر کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ ڈارون ایک فلاسفر تھا، اور نظریہ ارتقاء یا تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے؟ وہ ایک فلسفہ ہے یا فلاسفی ہے۔ تو اس طرح کی فلاسفیاں کون مار سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، مگر کسی نے مجھے عمران خان کا ایک عرب ٹائمز میں چھپا ہوا آرٹیکل بھیجا، جو کہ 14 جنوری 2002 کو چھپا تھا، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی۔ آج سے 20 سال پرانا آرٹیکل ہے، اور خان صاحب نے ڈارون کو فلاسفر بھی قرار دے دیا، جس کو پڑھ کے مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ یار خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خان صاحب کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو میں کافی حیران ہوا ہوں اس بات کے اوپر کہ خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیں اس آرٹیکل کو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ چیدہ خان صاحب نے اور بھی باتیں بڑی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ وائی دا ویسٹ کریوز مٹیریلزم، وائی دا ایسٹ اسٹکس ٹو ریلیجن۔ تو خان صاحب کا یہ نعرہ تھا۔ یہ آرٹیکل آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، 14 جنوری 2002 کو یہ چھپا تھا، آج سے 20 سال پرانا آرٹیکل ہے۔ تو خان صاحب سٹارٹ کیسے کرتے ہیں؟ My generation grew up at the time when colonial hang-up was at its peak. Our older generation had been slaves and had a huge inferiority complex of the British. The school I went to was similar to all elite schools in Pakistan. Despite gaining independence, they were independent, یہاں پہ لکھا ہے independence ہونا چاہیے تھا. They were and still are producing replicas of public school boys rather than Pakistanis. So خان صاحب 2002 میں میرے خیال ہے کہ میں شاید فرسٹ ایئر میں تھا، اس ٹائم یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے پاکستان میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور خان صاحب نے جو سکولز خود بنائے اپنے دور میں، جس طرح کی انڈاکٹرینیشن خان صاحب نے کی اور جس طرح کے سکولز بنائے، وہ بھی کوئی ہم سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایجوکیشن سسٹم کا جو بیڑا غرق کیا وہ ہم سب کے سامنے۔ پھر آگے میں نے ہائی لائٹ کر رکھا ہے، بہت لمبا مضمون ہے اور بہت زیادہ بونگیاں ماری گئی ہیں، تو میں اس میں زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا۔ ڈسپائٹ پیریوڈیکلی شاؤٹنگ پاکستان زندہ باد ان school functions, I considered my own culture backward and religion outdated. Among our group, if anyone talked about religion, prayed or kept beard, he was immediately branded a mullah. تو خان صاحب خود بھی لوگوں کو داڑھی رکھنے والوں کو ملا کہتے تھے، اور داڑھی رکھنے والوں کو ملا کہنے میں کیا برائی ہے؟ آپ ملا ورڈ کو برے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر داڑھی والا ایک داڑھی رکھتا تو وہ ملا ہی ہے، اور ملوں کو بھی اپنے آپ کو ملا کہلوانے میں شرم کیوں ہے؟ اس کی میرے خیال ہے ایک عام سی وجہ یہ ہے کہ ملوں کے اتنے کالے کرتوت سامنے آ گئے ہیں کہ یہ کہنا پڑ جاتا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان جیسے، اور ابھی خان صاحب کی اپنی بھی آڈیوز باہر آ گئی ہیں، اور اتنے مولویوں کی پچھلے سال اس سال خان صاحب کی آڈیوز نکل گئی ہیں، پچھلے سال مولویوں کی گندی ویڈیوز کا فلڈ آیا ہوا تھا، آپ نے اور ہم نے دیکھا اچھے طریقے سے کہ کیا ہو رہا تھا۔ پھر آگے خان صاحب کہتے ہیں سنس ہی ہیڈ science had replaced religion, and if something couldn't be logically proved, it did not exist. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس، اگر کوئی چیز ثابت نہیں سائنس کے سامنے ہو سکتی تو اس سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کے اعتراضات مجھے کچھ ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے میرے چینل پہ آنے والے بہت سے عام لوگ کرتے ہیں، مذہبی لوگ، کرسچن بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم اپنے خدا کا، اپنے مذہب کا، اپنے ڈاگمیٹزم کا، جنوں کا، بھوتوں کا، پیرانارمل ایکٹیویٹی کا، فلیٹ ارتھ کا ثبوت نہیں دے سکتے، مگر مان لو صرف۔ تو خان صاحب بھی کچھ ایسی ہی بات کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، بہت ہی سطحی قسم کی، بہت ہی لمیٹڈ قسم کی، کہ انٹلیکٹ کو یہ بات ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جو آدمی بھی، جس نے بھی کوئی اسٹڈی کی ہے، کوئی انٹلیکچوئل سرکلز میں رہا ہے، وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ جب سائنس کہتی ہے کہ فلاں چیز کا ثبوت ہوگا تو ہم مانیں گے، تو سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائنس کی کوئی مذہب سے دشمنی نہیں ہے، سائنس کا اپنا مقصد ہے، کیونکہ سائنس اگر بغیر ثبوتوں کے چیزوں کو آگے لے کے آگے چل پڑے تو پھر سائنس تو سائنس نہیں رہے گی۔ جیسے آج بہت سی سائنس کے اندر بھی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کا دل کرے گا کہ آپ مان لیں، مگر ان کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ ان کو ثابت نہیں کرتے۔ اب ایک سمپل سی بات ہے کہ جیسے کہ آپ یہ بات ثابت کرنا، آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں جی نیوکلیئر فیوژن ہوتی ہے، کہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کو جوڑ کے ہیلیم بنائی جا سکتی ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کو جب جوڑ کے ہیلیم بنائی جا سکتی ہے تو اس سے ایک فیوژن ری ایکٹر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ مگر سائنس پھر یہ مان کے چپ کر کے بیٹھ کیوں نہیں جاتی کہ ہاں فیوژن ری ایکٹر تو بن سکتا ہے ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن کو ملا کے،
اور نیوکلیئر فیوژن جو ہے وہ نیوکلیئر فشن سے، یعنی ایٹمی ری ایکٹر جو آج آپ کے پاس لگے ہیں دنیا میں مختلف جگہوں پہ، اگر فیوژن نیوکلیئر ری ایکٹر لگے ہوں تو ان کی ریڈیو ایکٹیویٹی بھی بہت کم ہے اور پاور جنریشن بھی بہت زیادہ ہوگی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سائنس چپ کر کے مان کے بیٹھ جائے بات کو، تو پھر نیوکلیئر ری ایکٹر، فیوژن نیوکلیئر ری ایکٹر کون تیار کرے گا؟ کیونکہ فیوژن نیوکلیئر ری ایکٹر تیار کریں گے تو اس سائنس کا کوئی فائدہ ہوگا. تو ایک بات پہ ایمان رکھنا اگر سائنس کا صرف کام ہوتا تو پھر سائنس ایمان رکھ کے بیٹھ جاتی، پھر تو کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر سائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس جب کسی چیز کے اوپر بات کرتی ہے، کسی چیز کی سچائی کو پرکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مذہب کی طرح اس چیز کی افادیت کوئی نہیں ہوتی، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سائنس کیا کرتی ہے؟ اس چیز سے فائدے کا پہلو نکالتی ہے، چاہے تھیوری آف ایوولوشن ہی کیوں نہ ہو، سائنس اس سے فائدے کا پہلو نکالتی ہے، ہمیشہ اس سے ایڈوانٹیج لیتی ہے. تھیوری آف ایوولوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مائکرو آرگنزمز ایوالو ہوتے ہیں. تھیوری آف ایوولوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا مطلب اتنا شدید ہے کہ آپ کی بیک بون کے پرابلمس تک تھیوری آف ایوولوشن آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیوں ہیں، آپ کے سائنس کے پرابلمس کیوں ہیں، آپ کو ڈفرینٹ قسم کی الرجیز کیوں ہیں. یہ سب باتیں آپ کو تھیوری آف ایوولوشن بتاتی ہے. آپ کو اگر سکل سیل انیمیا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اگر HIV آپ کو ہوتی ہے اور چمپینزی کو نہیں ہوتی تو کیوں ہے یہ، یا آپ کی بیماری یا کووڈ آیا ہے آپ کے اندر تو کیوں آیا ہے، یہ بھی ایوولوشن ہی بتاتی ہے. اور ایوولوشن کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں بتا سکتی. تو بھائی ایوولوشن پڑھنے کی اور ایوولوشن پڑھانے کی اور ایوولوشن کو سمجھنے کی سائنٹیفک اپلیکیشنز ہیں. خان صاحب کی طرح نہیں ہے کہ جی ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں ہیں. یہ بلیف کا مسئلہ نہیں ہے. سائنس ایمان رکھنے کا، عقیدے کا، یقین کا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ جتنا مرضی پختہ ایمان، یقین اور عقیدہ رکھ لیں، سائنس کی زبان میں جب آپ اس عقیدے کو اپلائی نہیں کر سکتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سائنس کے اندر وہ زیرو ہے. اسی لیے مذہب کو سائنس بہت جگہ پہ زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتی ہے، اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا مذہب زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا سائنس نے، اور لوگوں کو ہزیمت، اور لوگ سائنس کے دشمن بن جاتے ہیں، جیسے خان صاحب ہمیں سائنس کے دشمن بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پھر عظیم فلسفہ خان صاحب کا، خان صاحب کہتے ہیں philosophers like Darwin who with his half-baked theory of evolution had supposedly disproved the creation of man and hence religion we read and revered. تو بھائی خان صاحب کہتے ہیں کہ ڈارون ایک فلاسفر تھا. مجھے ویسے نا اس بات پہ شک نہیں ہوگا کہ خان صاحب شاید سمجھتے ہوں کہ تھیوری آف ایوولوشن کارل مارکس نے ہی دی تھی، کیونکہ کارل مارکس ایک فلاسفر تھا، اور یہ سمجھتے ہوں کہ کارل مارکس ہی ڈارون تھا اور ڈارون ہی کارل مارکس تھا، کیونکہ داڑیاں دونوں کی خاصی لمبی تھی، دونوں اس طرح کے لوگ تھے. تو خان صاحب سے یہ بات کی توقع کی جا سکتی ہے، خان صاحب ایسا سمجھ سکتے ہیں. خان صاحب کافی جس کو مطلب ہے ان کو کروڑ اور ملین اور لاکھ اور ارب کا فرق نہیں پتا، کتنی پچھلی تقریروں میں آپ دیکھ چکے ہیں، اور 20 سال پہلے تو ان کے اور ہی برے حالات ہوں گے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس ٹائم کوکین کے اثرات دماغ پہ اتنے زیادہ نہ ہوئے ہوں تو تھوڑے بہتر ہوں خان صاحب. آپ لوگوں کو میری بات بری لگ سکتی ہے مگر حقیقت یہی ہے. تو جس کو کروڑ، ملین، لاکھ، ارب کا فرق اور کھرب کا فرق نہیں پتا، اس کو اس سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اسے ڈارون اور کارل مارکس کا بھی فرق نہ پتا ہو، کیونکہ دونوں ہی داڑھی والے تھے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوگا تھیوری آف ایوولوشن بھی اسی نے دی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تھیوری آف ایوولوشن چارلز ڈارون کی فلاسفی نہیں تھی. چارلز ڈارون نے تھیوری آف ایوولوشن تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کی تھی. وائج آف دا بیگل ایک کئی سالوں پہ محیط لمبا سفر تھا جس کے اندر ڈارون نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف جانوروں کو دیکھا تھا، ان کے ڈھانچوں کو اسٹڈی کیا تھا، ان کے جسموں کو اسٹڈی کیا تھا، اور ان کی آپس میں سملیرٹیز کو ڈسکس کیا تھا. ڈارون بہت میٹیکولس تھا. وہ اگر ایک جزیرہ ایک کانٹیننٹ کے قریب ہوتا تھا تو وہ یہ فرق دیکھتا تھا کہ ایک جزیرے پہ رہنے والے اور کانٹیننٹ پہ رہنے والے جانداروں میں فرق کیا اور سملیرٹیز کیا ہیں. اسی طرح اس نے ریلیشن شپ چارلز ڈارون نے بنائی تھی. بابا چارلز ڈارون، حضرت بابا چارلز ڈارون نے اسی طرح ریلیشن شپ بنا کے اور ایوولوشن کی تھیوری کو ڈسکور کیا تھا. ان دا پیورسٹ سینس چارلز ڈارون کو اس وقت نیچرلسٹ پہلی تو بات تک کہا جاتا تھا، اور نیچرلسٹ کی پراپر سائنس کی ڈگری ہوتی تھی انگلینڈ کے اندر. اور اس کے بعد وہ نیچرلسٹ کو ڈسکوری کے لیے فنڈز دے کے برٹش سرکار کی طرف سے پوری دنیا میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پہ وہ بایولوجیکل ایکسپیڈیشنز کرتے تھے، وہ سائنٹیفک فینومینا کو اسٹڈی کرتے تھے اور اپنی فائنڈنگز برٹش سرکار کو آ کے جمع کراتے تھے. اس کے علاوہ چارلز ڈارون کا خاندان ایک کئی پشتوں سے
فاسلز جمع کرنے اور جانوروں کو اسٹڈی کرنے کے کام میں بہت آگے تھا. وہ صرف جانوروں کو بریڈ ہی نہیں کرتے تھے, اس کے علاوہ وہ جانوروں کے فاسلز کی بھی اسٹڈی کرتے تھے, ان کے ڈھانچوں کی, ان کی اناٹمی کو اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. اور ڈارون اپنے خاندان میں پہلا نہیں تھا جو کہ اسٹڈی میں انوالو تھا. ایون کہ ڈارون کا دادا ریسمس ڈارون جو تھا وہ خود بھی یہی کام کرتا تھا. یعنی تیسری پیڑھی کا, کم از کم یہ تیسری پیڑھی کا شخص تھا ڈارون جو کہ ان باتوں کو اسٹڈی کر رہا تھا. تو ڈارون کو ہلکا خان صاحب نے لیا, یہ خان صاحب کی کم علمی کی نشانی ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں however the biggest factor that drove people like me away from religion was the selective Islam practiced by most of its preachers. In short, there was a huge difference between what they preached and what they practiced. تو بھائی بات یہ ہے کہ ادھر خان صاحب کا بھی ابھی جو ریسنٹ آڈیو لیکس نکلی ہیں ان میں خان صاحب کا بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ خود بھی پریچ کچھ کرتے ہیں اور پریکٹس 180 ڈگری اس کے اپوزٹ خان صاحب خود کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. خان صاحب ایک طرف اسلام کی پریچنگ, حیا, پردہ, پاکستان کے سکولز میں پردہ, عورتوں کے لیے کہ جی عورتیں اگر ایسی ڈریسنگ کریں گی تو یہ ہوگا, عورتوں کے حقوق کے بلوں کی پی ٹی آئی مخالفت کرتی آ رہی ہے بڑی دیر سے, اور بہت سی ایسی چیزیں کر رہی ہے پی ٹی آئی. تو بھائی خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی لوگ باتیں کچھ کرتے ہیں اور پریکٹس اس کے اپوزٹ کرتے ہیں, تو خان صاحب بھی ایک طرف عورتوں کو پردہ سکھا رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں وومنائز کر رہے ہیں, وومنائزر ہیں بہت بڑے. یہ ہمیں بات ریسنٹلی ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے خان صاحب بڑے عرصے سے ایکسپوز ہیں, یہ تو آڈیو لیکس اب آئی ہیں, ٹھیک ہے. ہینس اٹ واز اے میریکل آئی ڈڈ ناٹ بیکم این ایتھیسٹ. خان صاحب شکر ہے کہ آپ ایتھیسٹ نہیں بنے, کیونکہ آپ جیسے اگر ایتھیسٹ ہو نا تو پھر تو لٹیا ہی ڈوب جائے گی. کیونکہ آپ جیسے لوگ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, شاید آپ اس لیے ایتھیسٹ نہیں بنے, ورنہ شاید آپ بن بھی جاتے ایتھیسٹ. آپ وہ والے ایتھیسٹ بنتے جو کہ ہر مقصد جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, کیونکہ جہاں مذہبی لوگوں کے بھی ایسے ہیں دنیا میں جن کا کوئی اصول نہیں ہوتا, تو ایتھیسٹ بھی ایسے بہت سے ہیں. تو مگر ایک اور بات ہے کہ مسلمانوں کو جب وہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, وہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھنا چھوڑ دیں, جب وہ ادھر ادھر لڑکیوں کے ساتھ سونا شروع کر دیں, پورک کھا لیں, شراب پی لیں, تو ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو گئے ہیں یا وہ آلموسٹ ایتھیسٹ ہیں. مگر اپنے مذہب کو نہ فالو کرنا اور ایتھیزم میں بہت فرق ہے. تو خان صاحب کو اگر کہیں غلط فہمی بھی تھی کہ وہ ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے, تو مجھے نہیں لگتا خان صاحب کبھی بھی ایتھیزم کی طرف جا رہے تھے. دا اونلی ریزن وائی آئی ڈیڈ ناٹ واز دا پاورفل ریلیجیس انفلوئنس آف مائی مدر ویلڈیڈ آن می سنس مائی چائلڈہڈ. اٹ واز ناٹ سو مچ آؤٹ آف کنوکشن بٹ لو فار ہر دیٹ آئی اسٹیڈ اے مسلم. تو یہاں پہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی کافی تعریف کر دی کہ میں ان کی طرف وجہ سے مسلمان رہا. پھر سیکنڈلی اٹ واز مائی یونیک پوزیشن آف لیونگ بٹوین ٹو کلچرز. آئی began to see the advantages and disadvantages آف بوتھ سوسائٹیز. تو خان صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں ویسٹ میں رہتا تھا, ویسٹ میں کرکٹ کھیلتا تھا, ویسٹ کی ایلیٹ کلاس میں تھا, میری گرل فرینڈس تھی ویسٹ کی, میں بڑی عورتوں کے ساتھ سوتا تھا, فلاں تھا ڈمکان تھا, تو اس لیے میں دونوں کلچر دیکھ سکتا. خان صاحب ان کی عورتوں کے ساتھ سونے میں, ان کے پارٹی کلچر میں ہونے میں سے آپ کو ان کے کلچر کی سمجھ نہیں آتی ہے, اور آپ کی اس رائٹنگ سے آگے بڑی بار ظاہر ہوگا, اور آپ کی ریسنٹ تقریروں سے بھی بار بار یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ تو پاکستان کے کلچر کو سمجھتے ہیں اور نہ پاکستان کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں, نہ ویسٹ کے کلچر کو سمجھتے ہیں اور ویسٹ کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. 2 questions I will never be able to, it will never be able to answer سائنس کے بارے میں. 1, what is the purpose of our existence, and 2, what happens to us when we die. تو جب ہم مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بھائی ہم خاک ہیں, خاک میں مل جاتے ہیں, ہمارا جسم ڈکے ہو جاتا ہے. جس طرح باقی چیزیں, جس طرح ایک درخت مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اسی طرح ہمارے ساتھ بھی مرنے کے بعد وہی ہوتا ہے. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت ہے, کوئی جنت ہے, کوئی جہنم ہے, تو بھائی اس کا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں. آپ ثبوت ابھی دیں, میں ابھی مان لوں گا, مگر ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. دوسرا کیا ہے کہ زندگی کا پرپز کیا ہے. تو خان صاحب زندگی کا پرپز وہ ہوتا ہے جب جو کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے. آئنسٹائن کی زندگی کا مقصد اگر نمازیں پڑھنا, حج کرنا, اللہ کی عبادت کرنا ہوتا تو آپ کے پاس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ ہوتی. اگر ہائزنبرگ اور شروڈنگر کا زندگی کا مقصد نمازیں پڑھنا, باتیں کرنا, حج کرنا ہوتا تو تب بھی آپ کے پاس کوانٹم میکینکس نہ ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ جن لوگوں کی زندگی کا کچھ مقصد تھا اللہ کی خوشنودی کے علاوہ, اسلامی اللہ کی خوشنودی کے علاوہ, وہ دنیا کو بہت کچھ دے گئے.
اور جو لوگ لوگوں کو اسلام کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ جیسے لوگ, تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ دنیا کو کچھ بھی دے کے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اٹ از اے ویکیوم دیٹ آئی felt created the materialistic and hedonistic culture. خان صاحب مٹیریلسٹ اور ہیڈونسٹ تو ہیں, توشہ خانہ والے مسئلے دیکھ لیں اور بہت سے مسئلے دیکھ لیں, ان میں نظر آتا ہے جس طرح وومنائزر ہونے کے لیے بھی انسان کو ہیڈونسٹ تو ظاہری بات ہے پھر وہ ہوتا ہی ہے, جو کہ ہر چیز سمیٹنے کے چکر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کا لالچ ختم نہیں ہوتا, جس کو بس دنیا سے مزے چاہیے. پھر کہتے ہیں سویڈن اینڈ سوئٹزرلینڈ would who provide the most welfare to their citizens also have the highest suicide rates. Hence man is not necessarily content with material well-being and needs something more. خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جب لوگ خوشحال ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, ان کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو پھر وہ مشکلات کی وجہ سے انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں. مگر جہاں پہ آپ نے لوگوں کو ہر وقت ایک عذاب میں مبتلا کیا ہوتا ہے, پاکستان جیسے ملکوں میں اور باقی کے اسلامی دنیا میں, وہاں پہ لوگ سوسائڈ نہیں کرتے. افغانستان کا جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ بڑا لو ہے, مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ سوسائڈ ریٹ لو ہے تو ویسے ان کے جو لوگ مرتے ہیں دن رات وہ بہت زیادہ ہے. عورتوں کے لیے پراپر میٹرنٹی فیسلٹیز نہیں ہیں اور بہت سی چیزیں نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہاسپٹلز نہ ہونے کی وجہ سے جو مرتے ہیں لوگ, بزنس نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں, ہیلتھ کیئر فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں, اور بہت سی پرابلمس کی وجہ سے جو وہ لوگ مرتے ہیں, وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو کہ سوئسائڈ سے مرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سنس all morality has its roots in religion, once religion was removed, immorality has progressively grown since the 70s. چلیں ہم ویسٹ کی تو بات کرتے ہیں, 70s سے امورالٹی گرو کی ہے, تو 70s سے افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ افغانستان میں تو اسلام بہت شدید ہے 70s سے ہی. اسلام, طالبان تو بڑے شدید ہیں, تب سے اسلام کے نام پہ جنگ لڑی گئی پوری. تو کیا ملا افغانستان کو اتنا اسلام پہ لا کے لوگوں کو؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر کی وجہ سے لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں تو یار ٹھیک ہے, وہ سوئسائڈ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنے دہشت گردی میں آپ نے لاکھوں ملینز آف افغانز مار دیے دہشت گردی کی وجہ سے, اور طالبان نے کتنے لوگ مارے, اور جنگ کی وجہ سے جتنے لوگ مرے, وہ دیٹ ڈزنٹ کمپیئر ٹو دیٹ کسی لیول پہ بھی. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کہتے ہیں, اٹس ڈائریکٹ امپیکٹ ہیز بین آن دا فیملی. ان دا UK دا ڈیورس ریٹ از 60%. وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے جو کہ 2 طلاقیں کر چکا ہے اور تیسری بھی شاید اس کی جلدی ہو جائے گی. while it is estimated that there are over 33% single mothers. اور خان صاحب نے کیا سنگل مدر نہیں بنائی؟ کیا ستوا وائٹ سنگل مدر نہیں تھی؟ وہ بھی تو تھی نا. ٹھیک ہے, وہ بھی تھی سنگل مدر. آپ چاہتے تو آپ اس کو روک لیتے, آپ کو تو کلچر کا پتہ تھا نا. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ اتنے ہی ایسٹرن کلچر کے مداح تھے تو آپ کو پھر ویسٹرن کلچر میں اس کے ساتھ سونا نہیں چاہیے تھا نا بھائی, تاکہ آپ کی پھر بیٹی نہ پیدا ہوتی. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے اس بیٹی پہ کوئی نہیں ہے, آئی ریسپیکٹ ہر, بٹ آئی ڈونٹ ریسپیکٹ عمران خان, بیکاز جو کام خود کیا اس کے لیے دوسروں کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں اور دوسروں کو گالی دے رہے ہیں, جو کہ ایک بڑی شرم کی بات ہے. اصل میں یہ منافقت ہے. دیر واز اے سیکوینس آف ایونٹس ان دا 80s دیٹ مووڈ me towards God, as the Quran says there are signs for the people of understanding. One of them was cricket, and I was the student of game. The more I understood the game, the more I began to realize that what I considered to be the chance was in fact the will of Allah. تو پچھلے دنوں محمد رضوان نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ جی کرکٹ تو ضروری نہیں ہے, اور جو کچھ ہوتا ہے کرکٹ میں بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ ضروری ہے جی. تو یہ خان صاحب سے سیکھا ہے مجھے تو لگ رہا ہے یہ بات, کیونکہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کرکٹ, کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کی گیم میں بھی جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی مرضی ہوتی تھی, میں اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. تو خان صاحب ایسا ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ اللہ کے نام میں دے رہے ہیں. اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ اس بیان کی روشنی میں, تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ میں جو اسلامزم گھسایا وہ عمران خان نے گھسایا. ٹھیک ہے, پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. اور اگر یہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا تو بال ٹیمپرنگ کے الزامات بھی روز ان پہ لگتے تھے, اور جتنے یہ پھر بال ٹیمپرنگ بعد میں پاکستان کی ٹیم پہ ثابت بھی ہوئی. خان صاحب اس ٹیم کے نہیں تھے حصہ, مگر جو لوگ تھے حصہ وہ خان صاحب کے ہی ٹرین کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, تو پھر اگر اللہ پہ اتنا اعتبار تھا تو پھر بال ٹیمپرنگ کیوں کرنے لگ جاتی ہے پاکستان کی ٹیم؟ نہیں کرنی چاہیے تھی اس ٹائم میں بال ٹیمپرنگ. ٹھیک ہے, مور ایور سنس دس از اے ٹرانزٹری ورلڈ where we prepare for the eternal one, I broke out of self-imposed prison, such as growing old, such a cure in the Western world, as a result of which plastic surgeons are having a field day. Materialism, ego, what people say, and so on.
میں کسی بھی بندے کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب کی ریسنٹ تصویریں اٹھا کے دیکھیں اور کسی پلاسٹک سرجن کو دکھائیں اور پوچھیں کہ کیا خان صاحب نے پلاسٹک سرجری نہیں کرائی. کیا خان صاحب ہر مہینے بوٹاکس نہیں کراتے؟ خان صاحب جب پرائم منسٹر ہونے کے دوران جب بھی قوم سے خطاب کرنا ہوتا تھا تو نئے سرے سے بوٹاکس کرائی جاتی تھی اور بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کہ خان صاحب کیمرے پہ صحیح نظر آئیں. اور خان صاحب کو پھر اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ میں بوڑھا نظر آ جاتا ہوں. وہی جو کچھ پوڈ کاسٹرز نے پاکستان کے یوٹیوبرز نے خان صاحب کے انٹرویو لیے اور شان نے خان صاحب کا انٹرویو لیا تو خان صاحب نے کہا کہ اس کی لائٹنگ ہی ٹھیک نہیں تھی. تو خان صاحب کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ شان نے جو لائٹ لگائی وہ اچھی نہیں تھی. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پلاسٹک سرجنز کو فیلڈ ڈے نہیں کراتے. تو بھائی آپ بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرا چکے ہیں. آپ کا چہرہ دیکھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اب اتنے ہم بچے تو نہیں ہیں دنیا میں. آج سب کو پتا ہے کہ جب بوٹاکس منہ پہ لگتی ہے تو کیا بنتا ہے. تو آپ کا منہ دیکھ لیں اور سلویسٹر اسٹالن کا منہ دیکھ لیں تو دونوں کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ سلویسٹر اسٹالن بھی بوٹاکس اوور لوڈ ہے. تو آپ بھی اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہیں. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. میں آپ کو کبھی بھی نہ کہوں یہ, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اپنے منہ پہ پروسیجر کراتا ہے, کچھ کراتا ہے تو کوئی غلط بات ہے. لوگ کراتے ہیں, پیپل وانٹ ٹو لک گڈ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر جب آپ منافقت ایسی کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا. بوٹاکس آپ کراتے ہیں, صاف پتہ لگتا ہے 70 ایئرس کے پیٹے میں آپ کا منہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اور بڑا جب ہوتا ہے منہ تو پتہ چلتا ہے کہ بوٹاکس کرائے. اور خواتین آج کل ہم پہچان لیتے ہیں کس کا منہ بڑا ہو گیا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار انہوں نے کرائی ہے. بٹ دیٹ ڈپینڈز آن دا پیپل. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وی ہیو نو پرابلم. بٹ جب آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو اس طرح کی چیز میں نہیں پڑھتے اور اس طرح کی چیز میں پڑھنے والے لوگوں کو آپ برا کہیں گے, تو بھائی پھر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں. ٹھیک ہے, جو کرتا ہے 100 بار کرے, وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود دیٹ. بٹ دا پرابلم از جب آپ کریں اور کہیں دوسروں کو تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا ہمیں. تو خان صاحب کی منافقت ایک سنٹینس سے جھلکتی ہے, کیا کہا جائے بس. اچھا جی, ڈمپنگ ٹاکسک ویسٹ ان دا تھرڈ ورلڈ, ایڈورٹائزنگ cigarettes that are not allowed in the West and selling drugs that are banned in the West. تو یار آئی تھنک کہ پاکستان نے دنیا میں بہت زیادہ ڈرگز ایکسپورٹ کی ہیں. تو خان صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے. پاکستان اور افغانستان دنیا کی 90s میں اور 2000 میں دنیا کی اتنی ہیروئن دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا کو 2 بار مل جائے جتنی ضرورت تھی دنیا کی. پھر کہتے ہیں جی, if Pakistan's westernized class starts to study Islam, not only will it be able to help society fight sectarianism and extremism, but it will also make them realize that what a progressive religion Islam is. They will also be able to help the Western world by articulating Islamic concepts. Recently, Prince Charles accepted that the Western world can learn from Islam. But how can this happen if the group that has in the best position to project Islam gets its attitudes from the West and considers Islam backward? Islam is a universal religion, and that is why our Prophet, peace be upon him, was called a mercy for all mankind. مگر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اس پورے آرٹیکل کو پڑھ کے مجھے یہ بھی شک ہوتا ہے کہ یہ آرٹیکل بھی شاید خان صاحب نے خود نہ لکھا ہو, شاید کسی نے لکھ کے دیا ہو. ان کے آس پاس بہت سے ایسے جرنلسٹ رہے ہیں جو کہ یہ لکھ کے دے سکتے ہیں, مگر اس میں باتیں جو ہیں بڑی سطحی قسم کی گئی ہیں. مجھے لگتا بھی ہے کہ یہ خان صاحب نے لکھا ہو سکتا ہے کسی نے ہیلپ کی ہو. اور خان صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بہت ہی ایک ایوریج انٹیلیجنس کے شخص کی باتیں لگتی ہیں, جس کو دنیا کی اصل ریالٹی کا, جو دنیا کی ڈیپ ریالٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. ڈیپ کیا, اس سے دنیا کی شیلو ریالٹی کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کس طرح چل رہی ہے. مذہب بیچنا, بانٹنا, مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا, یہ آئیڈیاز اب خاصے پرانے ہو چکے ہیں اور ان کی آج 21st سینچری کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. جو ملک بھی مذہب کو سائڈ پر رکھ کے اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا وہ ضرور ترقی کرے گا. مگر جو مذہب کا تڑکا لگائے گا پاکستان کی طرح, ایران کی طرح, افغانستان کی طرح, سعودی عربیہ کی طرح, وہ بیکورڈ ہی رہے. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے, کوئی کرسچن کنٹری بھی اگر لگائے گا تڑکا تو وہ بھی بیکورڈ رہے گا. اگر نریندر مودی انڈیا میں جو ہے وہ اپنے ہندوتوا کا تڑکا لگائے گا تو وہاں پہ بھی ستیہ ناش ہی ہوگا.
تو خان صاحب نے مذہب کا تڑکا لگا کے جو ستیہ ناش پاکستان کا کیا پچھلے 3 سال میں، وہ اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں. اکانومی کا جو ستیہ ناش ہوا، جو انکمپیٹنسی انہوں نے شو کی، اور جس طرح کا یہ حضرت عمر کے یا کسی اور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ آئیڈیا تو یہ دے رہے تھے کہ میں انصاف کا دائی ہوں، فلاؤں ڈھمکاؤں، مگر انہوں نے اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس اور بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جس طرح کی ناانصافیاں کی، ایک سیلف رائچس بیہیویئر شو کیا، وہ پاکستان کی بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اگر فرض کریں پاکستان اس وقت بہت برے حالات میں، اور دنیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، یاد رکھیے اگر پاکستان ٹوٹا تو اس کا ایک بہت بڑے قصور، اس میں بہت بڑا قصور عمران خان کا بھی ضرور ہوگا. آئی ہوپ کہ ایسا کبھی نہ ہو، پاکستان ہنستا بستا رہے، اس کے لوگ خوشحال رہیں اور ترقی کرتے رہیں، اور جہالت سے اور اس قسم کے جھوٹ سے نکلیں جس قسم کا جھوٹ خان صاحب دن رات بولتے رہتے ہیں. تو دوستو، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ باتیں پتہ چلی ہوں گی. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت سی باتیں بہت بری لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو کوئی جو باتیں آپ کو بری لگی ہیں ان کا ضرور کامنٹ باکس میں اظہار کیجیے. آپ ضرور مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، مگر اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو تب بھی مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کر لیجئے اگر آپ کو پسند آئی ہے، کامنٹ کر دیجئے گا، سبسکرائب کر لیں اس چینل کو، اور آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس چینل کو چلانے کے لیے. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملوں گا اگلے وی لاگ میں آپ لوگوں سے. آداب.